بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. وقال تعالی کما فی الحدیث الکبریاء ردائی والعز ازاری من نازعنی فی شیء منہما عذبتہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. قابل عزت و احترام معزز ماں بہنوں، جیسا کہ آپ جانتی ہو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان کی تشریح آپ ماں بہنوں کے سامنے نمبر وار کر رہا تھا. گزشتہ مجلسوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے ناموں کے بارے میں آپ نے سنا، اور اس سے پہلے میں ہر مجلس میں بتاتا آیا ہوں کہ اللہ کے ان صفاتی نام کی پہچان کی وجہ سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کن اچھے کمالات اور صفات سے اور اچھی خصلتوں سے اور خوبیوں سے لیس ہے، مالک ہے، اس کا اندازہ ہوتا ہے، اور ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بھرتی ہے. کہتے ہیں کہ عبادت کی آسانی اللہ کی معرفت پر موقوف ہے. اگر اللہ کی پہچان ہوگی تو عبادت اور طاعت اور فرما برداری آسان ہوگی. اگر اللہ کی پہچان نہیں ہے تو ہر عبادت کے وقت مستقل زور لگانا پڑے گا. اگر اندر بنا ہوا ہے اور اللہ کی پہچان جیسی ہونی چاہیے انسان کو ہو تو آٹومیٹک انسان کی قدم عبادت کی طرف چلتے ہیں. نافرمانیوں سے، گناہوں سے، اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے انسان بچتا ہے. تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام جو صفتی نام ہے المتکبر، اس کے سلسلے میں انشاءاللہ کچھ دین کی باتیں ذکر کروں گا. متکبر کا معنی ایک تو ہوتا ہے کبریائی والا، عظمت والا، عزت والا، بڑائی والا. ہم لوگ اپنی اردو زبان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہی بولتے ہیں، اللہ بڑائی والا ہے، یعنی کبریائی والا ہے، وہ بڑا ہے اور اس کی ذات عظمت و عزت والی. ایک مطلب تو اس کا یہ ہوتا ہے. انشاءاللہ اس سلسلے میں آگے تفصیل ذکر کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑائی والے ہیں تو اس کی عظمت کا استحضار ہمارے دلوں میں کیسے ہونا چاہیے. بڑوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا استحضار کیسے رکھا. اور ایک ترجمہ ہوتا ہے متکبر کا بلند و بالا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام برائیوں سے بالا تر ہے، تمام نقائص سے، تمام عیوب سے بالا ہے، بلند ہے، بالا تر ہے. ہماری اردو میں بھی ہم لوگ بعض لوگوں کے متعلق بولتے ہیں کہ اس آدمی سے چوری ہو، اس سے یہ آدمی بہت بلند و بالا ہے. یعنی اس کی شریفانہ زندگی دیکھ کر ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ اس سے چوری سرزد ہو سکتی ہے. ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ نام متکبر کا یہ اس معنی کر ہے کہ اللہ کی ذات عیوب سے بہت بلند و بالا ہے، اس پر کسی عیب کا گزر ہو نہیں سکتا. اسی کو عربی کے اندر متعالی بھی کہتے ہیں. متکبر کا یہ معنی کہ اللہ کی ذات عیوب سے اور ساری برائیوں سے بلند و بالا ہے، جس کو ہم عربی کے اندر متعالی بھی کہہ سکتے ہیں. قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی استعمال کیا ہے الکبیر المتعال. بہت ٹھیٹ آپ کو سمجھاؤں تو ہم کہہ سکتے ہیں، ہم لوگ بار بار اپنی زبان سے بولتے ہیں اللہ تعالی، اللہ تعالی،
کیا مطلب ہے تعالی کا؟ اللہ کا نام تو ہم کو معلوم ہے، لیکن تعالی کا کیا مطلب؟ تعالی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی بہت بلند و بالا ہے، بہت بالا تر ہے۔ عربی کے اندر بولا جاتا ہے انہ متعال عن الجسم، اللہ تعالیٰ جسم والا ہو، اس سے بہت بلند و بالا ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں وہ رب جسم والا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں برادران وطن پوجتے ہیں بہت سارے غیر اللہ کو، تو ان کے یہاں جتنے بھی معبود ہیں وہ سب کے سب جسم والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو معبود حقیقی ہے اس کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ تو متکبر کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ جسم سے بہت بلند و بالا ہے، اسی طرح اس پر کسی عیب کا، کسی برائی کا اور کسی نقص کا گزر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، یہ بھی ایک اس کا بہت بڑا مطلب ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی بلند ہے کہ وہ ہماری سوچوں سے بھی بلند، ہماری تعبیرات سے بھی بلند۔ آپ نہ تو اپنی سوچ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں، نہ اپنے لکھنے کے ذریعے سے یا بولنے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی صحیح تعبیر کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ، اللہ کی مخلوق میں تو اپنا ذہن دوڑاؤ، لیکن اللہ کی ذات میں اپنا ذہن مت دوڑاؤ، تم پہنچ ہی نہیں سکو گے، تمہارا ذہن محدود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سوچ سے بہت بلند و بالا ہے، اسی کو متکبر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری تعبیرات، ہم اللہ کی ذات کی صفات کتنی لکھیں گے، اللہ کی تعریف کتنی لکھیں گے؟ آپ جہاں ختم کرو گے اس جگہ سے اس کی تعریف کی شروعات ہوگی۔ قرآن کریم نے بالکل آخری الفاظ میں کہہ دیا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر جتنے بھی درخت ہیں ان سارے درختوں کا قلم بنا لو، اور جو سمندر ہے ان سمندروں کو 7 گنا زیادہ بڑا سمندر کر دو، اور ساروں کی روشنائی بنا لو، سارے سمندروں کی، اور سارے درختوں کا قلم بنا لو، اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور اس کی صفات اور اس کے کمالات لکھنا شروع کرو۔ یہ سارے سمندر اور درخت ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی شان کبریائی ختم نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے متکبر کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سارے نقائص سے، تمام عیوب سے اور تمام برائیوں سے بلند ہے، اللہ تعالیٰ پر کسی عیب کا گزر نہیں، اس پر کسی جسم کا گزر نہیں ہے۔ اور دوسرا مطلب جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کبریائی والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عظمت والا ہے، اللہ تعالیٰ عزت والا ہے۔ یہ بھی ایک مطلب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کی کبریائی کے سامنے کسی کی بڑائی نہیں چلتی، اور در حقیقت کسی میں بڑائی اللہ کے مقابل آ ہی نہیں سکتی۔ معزز خواتین، یہی وہ پہلو ہے جس کو ہمیں ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں تازہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی کبریائی والے ہیں کہ اس کے سامنے کسی کی بڑائی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کسی کو اگر کوئی اچھائی ملی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور اچھائی کا پرتو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تجلی ہے اس کی ایک کرن ہے، انسان کی اپنی ذاتی بڑائی کوئی بڑائی ہے ہی نہیں۔ اگر اس کو دنیا کے اندر لوگ عظمت کی نگاہ سے، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا وہ پرتو ہے۔ اللہ نے اس کو بخشا بھیک کے اندر، اور اس کو جو ہے عطیے کے طور پر، اور اپنی طرف سے جو ہے جیسے بھکاری کو کوئی بھیک دی جاتی ہے اس طرح سے اس کو بڑائی ملی ہے، اس کا ذاتی کمال کبھی نہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اخلاق ہیں ان سے تم بھی لیس ہو جاؤ، ان سارے اخلاق کو تم بھی اپناؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے اخلاق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، تو ان میں ایک صفت ہے متکبر کی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حدیث شریف میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بھی متکبر بنو؟ الیاذ باللہ، چونکہ اللہ کی ساری صفات تو ان میں سے ایک صفت متکبر ہونا بھی ہے، بلند ہونا بھی ہے، تو کیا یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بھی جو ہے کبریائی والے بنو، عظمت والے بنو، تکبر والے بنو؟ ہرگز نہیں۔ ایک بات یاد رکھو،
کہ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے کبھی بڑائی والا ہو ہی نہیں سکتا، کبھی بڑائی والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کسی کو عطا کرے تو وہ اس کی بھیک کی حیثیت سے دوسرے سے ملی ہوئی بڑائی ہے۔ انسان اگر متکبر بننا چاہے تو اس میں کبھی سچ نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹی ہوگا۔ کسی انسان میں تکبر کی شان آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ شان خاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ کبریائی والی شان اللہ کے لیے ایسی خاص ہے کہ اب کسی اور کے لیے وہ کبریائی ہو نہیں سکتی۔ میں نے آپ کو شروع میں ایک حدیث پڑھ کے سنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبریائی جو ہے یعنی بڑا ہونا، بڑائی، یہ میری چادر ہے اور عزت یہ میری ازار ہے۔ جو اس میں کھینچا تانی کرنا چاہے گا میں اس کو عذاب میں داخل کر دوں گا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے اس کو مسل کے رکھ دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ مطلب تکبر اور کبریائی ایک ذات عالی کے لیے شایان شان ہے، وہ ہے اللہ کی ذات۔ باقی کسی انسان کے، کسی مخلوق کے شایان شان ہے ہی نہیں، چاہے وہ جتنی بھی بڑی ہوگی وہ مخلوق ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اس کو بڑائی کبھی حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ معزز خواتین، اس پہلو کو بہت سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ انسان کبھی کبھی ظاہری احوال کی وجہ سے اپنے دل کے اندر ایک بڑائی محسوس کرنے لگتا ہے۔ یاد رکھو یہ بڑائی انسان کے لیے بہت مضر ہے۔ کبریائی اور تکبر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق ہے اور اس کے لیے کمال کی صفت ہے، اور مخلوق کے لیے عیب ہے۔ متکبر ہونا اور اپنی بڑائی جاڑنا یہ مخلوق کے لیے عیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق ہیں، رب ہے، پروردگار ہے، اس کے لیے کمال کی صفت بن جاتی ہے۔ کسی نے بہت پتے کی بات کہی ہے کہ اللہ کے یہاں عاجزی لے کر جاؤ، تواضع لے کر جاؤ، اس کے یہاں کبریائی تو اس کی شان ہے، تم تکبر لے کر جاؤ گے تو ہرگز جو ہے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے یہاں کبریائی کے سارے خزانے موجود ہیں، تو وہاں اگر کوئی انسان لے کر جا سکتا ہے تو اسے عاجزی اور تواضع اور نمرتا اور وینی لے کر جانا چاہیے۔ معزز خواتین، یہ ہے ہماری صفت، یعنی عاجزی، درماندگی، جھکا جھکا رہنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کبریائی۔ ہمارے بڑوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے اسلاف اور بڑوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی والی شان کا کتنا دلوں کے اندر استحضار رکھا۔ ہر دم کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ان کے دلوں کے اندر ایک اتنی بڑی عظمت اللہ تعالیٰ کی ہوتی تھی کہ ہم تو اندازہ نہیں کر سکتے۔ دیکھو ایک موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے اوپر بلایا۔ معراج میں ایک بیری کا درخت تھا، بور کا درخت تھا، وہاں آ کر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہہ دیا کہ اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا، تم آگے جا سکتے ہو۔ چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی نصیب ہوئی۔ قرآن کریم اس کا نقشہ کھینچتا ہے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ۔ اللہ تعالیٰ کی تجلیاں وہ بیری کا جو درخت تھا اس جگہ، اس کے اوپر گری اور ساری بیری کے درخت کو منور کر دیا، روشن کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ان ناسوتی آنکھوں سے ہوا۔ اس دنیا کی آنکھ کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی تجلی اگر روئے زمین پر پھینکے تو جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک کی ساری چیزوں کو بسم کر کے رکھتے، اس میں دنیا کی چیزوں کے اندر تاب لانے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار معراج کے اندر بخشا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیا حالت تھی، قرآن کریم تعریف کے طریقے کے اوپر کہتا ہے، اِذْ یغشی السِّدْرَةَ مَا یغشیٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بہکی بھی نہیں اور ادھر ادھر بھی نہیں ہوئی۔ آپ اندازہ لگاؤ، ہمارے دنیا کے اندر دونوں طرف چمک دمک ہو اور لائٹنگ ہو رہی ہو اور ایک عجیب نقشہ ہو، اور اس وقت سامنے کوئی چیز ہم کو دیکھنے کو کہا جائے تو ہماری نگاہیں چاہی نہ چاہی ان رنگینیوں کی طرف جائے گی۔ جنت کی ساری نعمتوں کے پاس سے آپ گزریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی چھائی ہوئی تھی، قرآن نے سند دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ٹیڑھی میڑھی بھی نہیں ہوئی، کسی چیز کو نہیں دیکھا، بس تجلی رب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف متوجہ تھے. یہ عظمت کا بہت بڑا مقام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ما زاغ البصر وما طغى والی تعریف کی گئی ہے کہ جنت کی ساری نعمتیں اور رنگینیاں اور چمک دمک آپ کو اپنی طرف لبھا نہیں سکی. صرف ایک مقصد تھا، اپنے رب کا دیدار، تو اس سے ہٹی ہی نہیں نگاہ. یہ کیوں تھا؟ عظمت کی وجہ سے، کبریائی کی وجہ سے. ہمارے دلوں میں ہمارے رب کی وہ کبریائی ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظمت اور وہ عزت ہونی چاہیے. معزز خواتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حال تو یہ تھا کہ آپ کھانے بیٹھتے تب بھی ایسے بیٹھتے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھانے بیٹھ رہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں عید کے دن، قربانی کی جو عید ہوا کرتی تھی، اس دن ایک بڑے تغارے کے اندر گوشت اور روٹی وغیرہ چور کر جو ہے رکھا جاتا تھا. لوگ آتے تھے اور کھاتے تھے. ایک موقع ایسا ہی تھا، چنانچہ لوگ آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو کچھ شوربہ وغیرہ تغارے کے اندر اس طرح ایک ٹب ہوا کرتا تھا جس کے اندر کھانا ہوا کرتا تھا. چونکہ زیادہ افراد کو کھلانا ہو تو بڑا برتن چاہیے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں وہ چیز پکی. کھانے کے لیے سب کو جو آئے ہوئے تھے بلایا، سب بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکڑ بیٹھ گئے اور بالکل سکڑ کر اپنے دونوں پاؤں کو کھڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اکڑو بیٹھنا کہتے ہیں، ہماری گجراتی میں اکڑو بیسوں، اس طرح سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. اب ایک عربی بھی، بدو بھی، جو گاؤں کے رہنے والے تھے، آئے ہوئے تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنی تھی کہ آپ سید الرسول ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، حضرت آپ اتنے بڑے مقام پر رہتے ہوئے ایسا بیٹھتے ہیں، اس طرح بیٹھ کر کھاتے ہیں؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، اجلس کما یجلس العبد وآکل کما یاکل العبد. ایک غلام اپنے آقا کے سامنے کیسے بیٹھتا ہے؟ وہ الٹی پالٹی لگا کر تھوڑی بیٹھتا ہے. ایک غلام جس کو آقا کی آقائیت اور مولائیت حاصل ہو، اس کی عظمت اس کے دل کے اندر ہو، تو میں تو اپنے رب کے حضور ایسے بیٹھتا ہوں جیسے ایک غلام آقا کے سامنے بیٹھتا ہے. اور میرے کھانے کی حیت ایسی ہے جیسے ایک غلام اپنے آقا کے دیکھتے ہوئے کیسی حیت پر بیٹھتا ہے، سکڑ کر، اپنی عاجزی کا پورا اظہار کرتے ہوئے. اب یہ کھانے کا موقع تھا. نماز میں ہم کو خدا خدا کر کے اللہ کا استحضار ہو جائے، اس کی کبریائی کا استحضار ہو جائے تو بہت ہے. آپ کو اپنی زندگی کی روٹین کے ہر موقع کے اوپر یہ چیز حاصل تھی. اجلس کما یجلس العبد وآکل کما یاکل العبد. معزز خواتین، اس کا ایک شمع بھی اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو جینے کا مزہ آ جائے انسان کو. اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دینا اور آس پاس کی ساری چیزوں سے بے خبر ہو جانا، یہ ایک فنائیت کا مقام کہلاتا ہے. صوفیہ کے یہاں ایک مقام ہے فنائیت کا، جس میں انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا اور انسان آس پاس کی ساری چیزوں سے غافل ہو کر فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نگاہ کرنے لگتا ہے. غالباً بعض روایتوں میں آتا ہے بعض مرتبہ اذان ہوتی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ہوتی تھی، تو آپ پوچھتے من انتی، تم کون ہو؟ تو حضرت عائشہ فرماتی تھی میں عائشہ ہوں. آپ پوچھتے من عائشہ، عائشہ کون؟ صدیق اکبر کی بیٹی حضرت، آپ کی زوجہ. تو یہ فنائیت، اللہ اکبر کی اتنی بلندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر چھاتی تھی کہ آپ آس پاس کے ماحول کو بعض مرتبہ بھول جاتے تھے. یہ اس عظمت کی ضرورت ہے، اس کبریائی کو ہمارے دلوں کے اوپر جو ہے طاری کرنے کی ضرورت ہے. معزز خواتین، ہم نے تو دنیا کے منصبوں اور بڑے بڑے عہدوں کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا رکھی ہے. اس لیے کسی بڑے سپرنٹینڈنٹ کو یا کسی پولیس افسر کو یا کسی سی ایم پی ایم کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ضمیر جو ہے اس کی عظمت سے بھر جاتا ہے. اس کو تو بھیک میں ملی ہوئی ہے اگر عظمت ہے بھی تو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اصل ذاتی طور پر کبریائی حاصل ہے، اس کو کسی نے دی نہیں ہے، اس کا ذاتی وصف ہے. وہ دیتا تو ہے کسی کو، اس کو کوئی نہیں دیتا. معزز خواتین، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی والی شان. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اس کا بڑا لحاظ تھا. ہمارے بڑوں کے یہاں بھی اس کا بڑا پاس و لحاظ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا. ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے روزانہ مصلی پر جاتی ہیں. معزز خواتین جانتی ہیں مصلی پر ہمارا جب جانا ہوتا ہے تو جیسے کسی چٹائی کے اوپر کھانے بیٹھتے ہیں ویسے ہم لوگ مصلی کے اوپر نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھیے. کتابوں میں لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو اتنا تھر تھراتے اور کپ کپاتے تھے، آپ کا چہرہ فک پڑ جاتا تھا.
جیسے ایک انسان ڈرا ہوا ہو تو کیسا پیلا چہرہ ہو جاتا ہے، ایسا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ ہو جاتا تھا. کسی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو آپ کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، فک پڑ جاتا ہے، رنگ اڑ جاتا ہے اس کا. فرمایا تمہیں کیا پتا، ایک بادشاہ ہوں کہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں، تو کیوں میرے اوپر اثر نہ ہو. اگر کسی دنیا کے مہاراج کے سامنے سنہاسن کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہو اور آس پاس بہت بڑی سیکورٹی گارڈ ہو اور انسان کو کھڑا کیا جائے تو اس کے دل کے اوپر ایک رعب سا چھا جاتا ہے. تو یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ، ان بادشاہوں کو جس نے بٹھایا ہے وہ مالک ہے، تو اس کے سامنے جاتے ہوئے میرے دل کے اندر اس کی عظمت و کبریائی نہ آئے. یہ وہ کیفیتیں تھیں. معزز خواتین، صرف اللہ متکبر ہے اس کا جان لینا کافی نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں اس کی کبریائی کا اتارنا ضروری ہے. اور یہ تو صحابہ تھے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد کے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت عطا کی تھی ان لوگوں کا کیا حال تھا. ہم لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں. ایک بزرگ نے احرام باندھا اور لبیک اللہم لبیک ابھی بول بھی نہیں پائے تھے کہ بے ہوش ہو گئے. تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، واپس بولنے گئے لبیک، کیونکہ لبیک کے بغیر آپ داخل نہیں ہوں گے احرام کے اندر. جیسے نماز میں اللہ اکبر کہے بغیر آپ داخل نہیں ہو سکتے. تو واپس کہنے گئے، واپس بے ہوش ہو گئے. کتنی دیر بعد محنت کر کے انہوں نے جو ہے لبیک پڑھا، جس کی وجہ سے وہ احرام میں داخل. کسی نے پوچھا حضرت کیا بات تھی، ایک لبیک کہنے کے اندر لوگوں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا. کہا ایک بڑی ذات کی عظمت میرے دل پر چھائی ہوئی تھی، میں کہوں اللہ میں حاضر ہوں اور کہیں وہاں سے جواب آ جائے کہ جا تیری حاضری قبول نہیں ہے تو میرا کیا ہوگا. بس اس خدشے نے مجھ کو بار بار بے ہوش کر دیا. معزز خواتین، کیا نماز کے موقع سے، احرام کے موقع سے ہم کو اس کا 10واں حصہ بھی حاصل ہوتا ہے؟ نہیں. تو اللہ کی شان کبریائی ہمارے دلوں کے اندر اتنی بیٹھی ہوئی نہیں ہے جتنی بیٹھی ہوئی ہونی چاہیے. معزز خواتین، آج ہمارے دلوں میں دوسروں کی عظمت بیٹھ گئی اور مجھے معاف کریں اپنی بڑائی بیٹھ گئی، اس لیے اللہ کی بڑائی نہیں آ رہی ہے. سب سے بڑا پرابلم ہی یہ ہے کہ میں جب تک خود کو بڑا سمجھوں گا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی آ ہی نہیں سکتی. اور یہ تکبر ایک ایسی بری چیز ہے، میں انشاءاللہ وعیدیں سنا رہا ہوں. اللہ کو ایک کل پسند نہیں ہے ہمارے دلوں کی بڑائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے علاوہ کبریائی اور بڑائی کسی کے لیے نہ ہو. اگر کوئی اس سلسلے میں کھینچا تانی کرے گا، روایتوں میں آتا ہے میں اس کو مسل کے رکھ دوں گا، میں اس کو عذاب دوں گا. اور ہمیشہ اپنی نگاہ اسی پر رہنی چاہیے کہ کہیں ہمارے دل کے اندر اپنا تکبر نہ آ جائے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا اپنے دل میں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے آئے تھے. ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، اس سے تکبر کیسے سرزد ہوگا جو بڑے درجے کا گناہ ہے. لیکن آپ کتنا ڈرتے تھے. ابن ماجہ شریف میں روایت ہے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیک لگا کر کھاتا ہوا نہیں دیکھا گیا، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں چلتے تھے کہ آپ کے پیچھے 2 آدمی بھی چلتے ہوں. آپ نے اپنے پیچھے کسی کو گوارا ہی نہیں کیا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جب چلتا ہے اور آس پاس میں بہت سارے باڈی گارڈ چلتے ہیں تو انسان کے دل کے اندر ایک تکبر، ایک اطرانا آ جاتا ہے. صحابہ تھے اتنی عظمت کرتے تھے کہ ایک کافر کہتا ہے کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ تھوکتے ہیں تو آپ کا تھوک اپنے ہاتھ پر لینے کے لیے صحابہ لڑتے ہیں اور اس تھوک کو جو ہے اپنے چہرے پر مسل لیتے ہیں تک تبرکن. تو وہ رسول کیا اپنے پیچھے بڑا لشکر نہیں چلا سکتا تھا؟ ایک حشم خدم والا بادشاہ جس طرح سے چلتا ہے آپ نہیں چل سکتے، لیکن آپ کو ایک کل پسند نہیں تھا. ارے تعجب ہوتا ہے. بعض روایت خود ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، سخت گرمی کا دن تھا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور بقیع غرقد میں جا رہے تھے، وہی بقیع جو قبرستان ہے مدینہ منورہ کا، وہاں تشریف لے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے چلتے محسوس کیا کہ میرے پیچھے چند لوگ چل رہے ہیں، تو آپ ایک کنارے پر بیٹھ گئے، لوگوں کو کہا تم آگے چلے جاؤ، مجھے اپنے دل میں کچھ محسوس ہو رہا ہے. اللہ اکبر، یہ سید الرسول تھے، ہم جیسے تکبر کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم آگے نکل جاؤ، مجھ کو اپنے دل میں کچھ محسوس ہو رہا ہے. چنانچہ ان کو آگے بڑھا دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے. پھر تو آپ نے صحابہ کو کہہ ہی دیا تھا کہ دیکھو میرے پیچھے کی ساری جگہ تم کو فرشتوں کے لیے چھوڑ دینے کی، کیونکہ میرے ساتھ فرشتے چلتے ہیں، تم آگے چلا کرو. چنانچہ صحابہ کو آگے چلاتے تھے. بہرحال حضرات صحابہ بھی ادب کے مارے آگے نہیں چلتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حقیقت کا اظہار بھی کر دیا اور اپنے لیے راہ بھی آسان کر لی کہ میرے پیچھے فرشتوں کے واسطے جگہ رکھو، تم لوگوں کو آگے چلنا.
یہ حالت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ معزز خواتین، ہمارے دلوں میں اللہ کی کبریائی آئے اور اپنا تکبر نہ آئے، اس کے لیے ہم کتنی فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سلسلے میں غور و فکر عطا فرماوے اور ہم کو جو کرنا چاہیے اس کے کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرماوے۔ حضرات صحابہ نے بہت زیادہ خیال رکھا ہے اس چیز کا۔ شیخ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ شاید میں اس سے پہلے سنا چکا ہوں۔ شیخ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ روزے اقدس پر حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اوپر سلام پڑھنے کے لیے سعادت کے طور پر ہر انسان جاتا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے روزے اقدس پر اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا النبی، تو اندر روزے اقدس سے قبر مبارک سے ہاتھ نکلا، پورے آڈینس نے دیکھا اور حضرت شیخ رفاعی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کی، سب لوگوں نے دیکھا اس چیز کو۔ بس یہ حالت پھر فیرو ہو گئی۔ ان کا مقام کیا تھا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، مگر شیخ رفاعی کو یہ ہوا کہ میرا نفس موٹا ہو رہا ہے۔ ارے کسی کے لیے آپ نے ہاتھ اپنا دست بابرکت نہیں نکالا، میرے لیے نکالا۔ تو ان کے دل میں کچھ آیا، انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے دروازے کے اوپر لٹا دیا، نیچے دروازے کی جو دہلیز ہوتی ہے وہاں سو گئے جہاں سے لوگوں کی گزرگاہ ہوتی ہے، اور کہا ہر آدمی مجھ پر سے گزر کر جائے، ہر ایک مجھ کو کراس کر کے اوڑن کر جائے، جس کو ہم گجراتی میں کہتے ہیں۔ انہوں نے سب نے کہا حضرت اس مقام کے اوپر رہتے ہوئے میں حکم کرتا ہوں تم کو کہ مجھ پر سے سب اوڑن کر جاؤ۔ چنانچہ ایک ایک کر کے سب کو گزروایا اور اپنے نفس کو کہا تو بڑا ہی چاہتا ہے، تو اس قابل ہے کہ تجھ پر سے چلا جائے۔ معزز خواتین، یہ ہے اللہ کی کبریائی کے سامنے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا اور اپنے دل کے اندر معمولی سی کبریائی اور تکبر کے آنے سے ڈرنا۔ اسی لیے تو آپ نماز میں دیکھو گی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف ہم کو جب منتقل کیا جاتا ہے تو کیا بلوایا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ نماز میں کتنی مرتبہ ہم اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے سارے ہی موقعوں کے اوپر اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ کیا ترجمہ ہوتا ہے اس کا؟ اللہ کبریائی والا ہے، اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، کسی کی بڑائی اس کے سامنے بڑا ہی نہیں ہے۔ یہ اسی لیے بلوایا جاتا ہے تاکہ ہمارے نفس کی تربیت ہو۔ جو آدمی ہر نماز میں چاہے فرائض ہو، سنت ہو، نفل ہو، اٹھتے بیٹھتے اتنی مرتبہ اللہ اکبر کہے گا تو اللہ کی کبریائی کا دم بھرنے والا اپنے آپ کو بڑا سمجھ کیسے سکتا ہے؟ ایک گھڑی بھی اس کے اندر ایٹیٹیوڈ اور ایگو نہیں آ سکتا، اپنا ابھیمان نہیں آ سکتا، اہنکار نہیں آ سکتا۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کو مٹاؤ، یہ جب تک نہیں مٹاؤ گے اس وقت تک اللہ تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا روڑا ہے تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے اندر، اسی لیے اللہ اکبر بار بار بلوایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جو ہم قربانی کی عید کے 3 دنوں میں اور اس سے ایک دن آگے پیچھے جو ہے ہم لوگ پڑھتے ہیں تکبیر تشریف، اس میں بھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر بار بار پڑھوایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ اکبر انسان کے دل سے ایٹیٹیوڈ کو توڑتا ہے، انسان کا ایگو ختم کرتا ہے، لیکن دل سے استحضار کے ساتھ، دل کی آواز کے ساتھ ہم کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر کوئی انسان، میں تو کہتا ہوں پوری نماز کے ہر اللہ اکبر کے اندر استحضار کے ساتھ پڑھا کرے تو کسی کا رعب اس کے دل پر کبھی نہیں چھائے گا، اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ کبھی اہنکار میں نہیں آئے گا، ابھیمان اس کو کبھی نہیں ہوگا، وہ تکبر کبھی نہیں کرے گا، وہ کسی کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا کبھی نہیں سمجھے گا۔ لیکن ہم لوگ اصل تو یہ ہے کہ اللہ اکبر پڑھتے نہیں، یا پڑھتے ہیں تو من میں پڑھتے ہیں۔ یاد رکھو، من میں پڑھنے کی وجہ سے نماز کے اندر اللہ اکبر کہنے کا جو حکم ہے وہ ادا نہیں ہوگا، اور شروع نماز میں اگر کسی نے جو نماز کا قول مانتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، وہ اگر اتنی زور سے نہیں پڑھی کہ خود کو سنائی دے تو یہ نماز میں گیا ہی نہیں، رکن ہے، شرط ہے۔ اگر اتنا زور سے نہیں پڑھا کہ خود کو سنائی دے، من میں پڑھ لیا جیسے کسی انسان نے، تو یہ نماز میں انٹر ہی نہیں ہو، اس کے ذمے میں فریضہ جوں کا توں باقی۔ اللہ اکبر ہم لوگ کتنا خیال رکھتے ہیں اس چیز کا، اور باقی تکبیریں جو ہے وہ سنت ہیں، لیکن سنت کا بھی اپنا ایک بڑا مقام ہے اور اس کا فائدہ ہے۔ آپ ہر رکن میں منتقل ہونے کے وقت اگر اللہ اکبر دل کے استحضار کے ساتھ پڑھتی رہو گی، انشاءاللہ کسی کی عظمت چھا نہیں سکتی۔ آج جو ہم ڈرتے ہیں فلاں سپر پاور طاقت ہے اور فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں کے پاس اتنا لشکر ہے اور اتنی ایٹمی طاقت ہے، یہ اسی لیے کہ اللہ کی عظمت دلوں میں نہیں ہے۔
ورنہ ایک اللہ کا ڈر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کا ڈر ہو ہی نہیں سکتا. فلا تخشوہم واخشونی، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہے کہ تم لوگوں کی کبریائی کا کیوں لحاظ رکھتے ہو؟ اس کے پاس ہے کیا؟ وہ اتنا عاجز ہے کہ اگر میں ایک فیصلہ کر دوں تو اس کا سارا لشکر تتر بتر ہو جائے، اس کی ساری ایٹمی طاقت ملیا میٹ ہو جائے. تو ان لوگوں کو آخر فخر کس چیز پر، اور ہم ان کے فخر کو آخر تسلیم کیوں کرتے ہیں؟ ایک وہ اللہ جس کی کبریائی کسی کے بس کے اندر ختم کرنا نہیں ہے، اس کی ذاتی صفت ہے، تو اس چیز کو ہم پیش نظر کیوں نہیں رکھتے؟ معزز خواتین، ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اللہ اکبر کو ہم نماز کے اندر، نماز سے باہر خوب اہتمام اور دل کی آواز کے ساتھ پڑھا کریں. انشاءاللہ اس کی کبریائی جمے گی. جو بڑوں نے اپنے دلوں کے اندر اللہ کی کبریائی کو جمایا وہ اسی راستے سے. ہم لوگ پڑھتے ہیں لاؤبالی پن کے ساتھ، اس کی طرف توجہ بھی نہیں جاتی. اللہ اکبر نکل رہا ہے، ارے اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک اللہ کی عظمت اور کبریائی کا میں دم بھر رہی ہوں. اس چیز کا لحاظ ہم کو اگر ہو جائے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ کی کبریائی آنا شروع ہوگی، اور اس کی کبریائی سے دل کا چھا جانا انسان کا ولی بن جانا. انسان دوسری ہی گھڑی کے اندر ولی بن جائے گا، کیونکہ جب میں پنا نکل گیا، انسان کا اپنا بڑائی والا پہلو نکل گیا، تو اللہ کی عظمت کے سوا دل میں کچھ باقی نہیں رہتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت سے ہمارے قلوب کو ہمیں پر کرنا چاہیے، اور اگر اللہ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر رہے گی انشاءاللہ ہم لوگ کبھی بھی کسی کے سامنے جھک نہیں سکتے، کسی کی طاقت کا لوہا نہیں مان سکتے، اور ایک اللہ کے مقابلے میں کسی کو آگے نہیں کر سکتے. آج بات بات کے اندر مسلمان کی زبان سے نکلتا ہے کہ ارے بھائی سب کچھ ہے، دینی طاقت بھی ہے اور قرآن مجید کی طاقت بھی ہے، لیکن سامنے جو ہے یہ اتنا بڑا طاقتور آدمی ہے، اتنا بڑا پولیس ہے جس کا اختیار اتنا سارا ہے. ارے کیا حیثیت ہے اس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ پوری دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، تو اس ایک آدمی کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ معزز خواتین، ضرورت ہے کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو اپنے دل و دماغ کے اندر طاری اور جاری اور ساری رکھیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت آتے ہی اپنی بڑائی، اپنا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ختم ہو جاوے گا. ورنہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی سزائیں کبر کے اوپر رکھی ہے کہ اللہ کی پناہ. قرآن کریم میں کتنی جگہوں کے اوپر یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبریائی کرنے والوں کو اور دل کے اندر اپنی بڑائی رکھنے والوں کو، ابھیمان اور گھمنڈ رکھنے والوں کو کبھی بھی بڑھاتا نہیں، اور آخرت میں اس سے بڑا ناکام اور کوئی نہیں ہے. بعض روایتوں کے اندر معزز خواتین آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا ارشاد فرمایا، جنت کے اندر ہر وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ ہو، تکبر. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو تو وہ کبھی جنت میں نہیں جاوے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو صحابہ میں سے ایک نے پوچھا، حضرت ہم میں سے بعض لوگ یہ اچھا سمجھتے ہیں کہ ان کا کپڑا اچھا ہو، ان کا جوتا اچھا ہو، یعنی اچھے جوتے اور اچھے کپڑے کو بھی کیا تکبر کہا جائے گا؟ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اچھے کپڑے اور جوتے پہننا پسند ہے. تو آپ صاحب نے فرمایا نہیں، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. یہ اچھے کپڑے اور اچھی چیزیں پہننا یہ تکبر نہیں ہے. پھر آپ نے خود تکبر کی تعریف فرمائی، الکبریاء بطر الحق وغمط الناس. تکبر کہتے ہیں حق سامنے آئے تو بھی نہ ماننا، جس کو آڑ میں آ جانا کہتے ہیں. میرے سامنے سچ آ گیا تو بھی نہیں، تو نے کیوں کہا اس لیے میں نہیں مانوں گا، یا شریعت کہہ رہی ہے اس لیے نہیں مانوں گا. تو حق کو اگنور کرنا، اپنے سامنے آنے والے حق سے آنکھ بند کر لینا، اور ضد میں اور نفرت میں اور اصرار میں آ کر اس کو جو ہے نہ ماننا، اس کو کہا جاتا ہے تکبر. اور دوسری چیز ہے غمط الناس، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر لوگوں کو حقیر سمجھنا. اللہ اکبر، یہ تعریف کوئی صوفی نہیں کر سکتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف فرمائی تمام صوفیہ مل کر اتنی گہری تعریف نہیں کر سکتے. حالانکہ حضرات صوفیہ کو اللہ تعالیٰ نے
تکبر ختم کرنے کا ملکہ عطا فرمایا ہے، اور ان کو بہت بلند مقام اس سلسلے میں حاصل ہے۔ ہم جو زبان سے بولتے ہیں یہ جماعت برتے ہوئے ہے اس کو، لیکن جہاں تعریف کی بات آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا۔ تکبر میں دو چیزیں پائی جاتی ہے، ایک تو حق سامنے آیا تو بھی نفرت کی وجہ سے یا ضد کی وجہ سے نہ ماننا، اور دوسری چیز خود کو بڑا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اللہ اکبر۔ معزز خواتین، ہم کتنے لوگ ہیں ہماری زبان سے بعض مرتبہ نکل جاتا ہے تو تھرڈ کلاس کا آدمی ہے۔ آپ ہوتے کون ہو کسی کے لیے یہ فیصلہ کرنے والے کہ تھرڈ کلاس کا آدمی؟ ایک مرتبہ میں بینک میں گیا ہوا تھا، کسی ایک پیون تھے جو مسلمان تھے، وہ مجھ کو لے گئے تھے کسی کام کی وجہ سے، تو بات بات کے اندر اس پیون کو وہاں بینک مینیجر یہ کہنے لگا کہ ارے تو تھرڈ کلاس کا آدمی اس طرح سے میرے سامنے بات کرتا ہے۔ اس دن میں سوچ رہا تھا کہ سود اور ربا اور انٹرسٹ نے انسان کے دل کو کتنا سخت بنا دیا ہے۔ اس مینیجر کی پوری سیلری ہی سود پر ہے، انٹرسٹ پر ہے، اس کی وجہ سے یہ انسانوں کو تھرڈ کلاس، اسی کو کہتے ہیں غمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیا۔ آپ کو اچھا حسن، اچھے کپڑے، یہ چیزیں پسند ہیں، اس کو اللہ تکبر نہیں فرماتا۔ تکبر یہ ہے کہ حق سامنے آئے اور پھر بھی تم نہ مانو، یہ کفار کی صفت ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ہمارا خون ہم لیبورٹری میں بھیجتے ہیں تو خون کے اندر اتنے وائٹ سیلز ہیں، اتنے ریڈ سیلز ہیں، اتنا ہیموگلوبین ہے، اور اس کے جو اجزاء ہیں وہ سب لکھ کر آ جاتے ہیں۔ اگر کفر کو لیبورٹری میں بھیجا جائے تو کفر میں دو بڑی چیزیں نکلے گی، ایک تو ہٹ دھرمی جس کو کہا جاتا ہے حق کو نہ ماننا، بس کفر پر اڑے رہنا، اور دوسری چیز ہے تکبر۔ کفر میں یہ دو اجزاء اتنے بنیادی ہیں جن کو اجزاء ترکیبی کا اصل جز کہنا چاہیے۔ کفر کی تحلیل کریں گے، اس کو لیبورٹری کروائیں گے تو یہ دو چیزیں ضرور نکلے گی۔ قرآن اس کو تعبیر کرتا ہے وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ یہ جو قوم نوح تھی، انہوں نے حضرت نوح کی ساری دعوتوں کو ٹھکرا دیا، ساری دعاؤں کو ٹھکرا دیا، اللہ کی طرف ان کی پکار کو ٹھکرا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہٹ دھرمی تھی۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور ان کو ایٹیٹیوڈ تھا، اپنے مقام پر ناز تھا اور اپنی بلندی پر ناز تھا۔ اور حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ایمان لے آئے، ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کم رائے والے جن کے دل و دماغ نہیں چلتے وہ تمہارے پیروکار ہیں، ہم لوگ تو جو ہے رویل لوگ ہیں، اور ہم کیسے جو ہے آپ کی مانیں؟ یہ لوگ اراذلنا بادی الرائے، بہت ٹھیٹ، سطحی اور سرسری رائے رکھنے والے یہ لوگ، زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہو لیے ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارا مقام تو بہت بلند ہے، ہم آپ کی پیروی نہیں کر سکتے۔ ان کو حضرت نوح کی پیروی کرنے سے جس چیز نے روکا وہ یہی چیز تھی، ان کا ایٹیٹیوڈ تھا، جس کو قرآن انگلی رکھ کر کہتا ہے۔ معزز خواتین، اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کے دل میں حق کو قبول نہ کرنے کا جذبہ ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا جذبہ ہے تو اسے بہت ڈرنا چاہیے کہ اس کے دل کے اندر تکبر نے جگہ پکڑ لی ہے، اور ایک رائے کے دانے کے برابر تکبر اگر انسان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دیتا اور جہنم میں داخلہ دلاتا ہے تو پھر پورا دل اگر تکبر سے پر ہوگا تو اس کا کیا حشر ہوگا، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس میں یہی چیز ہے کہ اللہ کی کبریائی سے دل خالی ہوا تو اپنی بڑائی بھر گئی اس کے اندر۔ برتن کبھی خالی نہیں رہتا، یا تو زمزم سے بھرے گا یا پیشاب سے بھرے گا، یا پیشاب بھی نہیں ہو زمزم بھی نہ ہو تو کم سے کم ہوا ضرور بھری رہتی ہے اس کے اندر۔ اس لیے اپنے برتن کو ہمیشہ اچھی چیز سے پر رکھو، اللہ کی عظمت و کبریائی سے پر رکھیں گے انشاءاللہ اس میں کبھی بھی گندگی نہیں آ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی خود ڈیفینس کرے گی اپنی بڑائی کو اور دوسرے لوگوں کی بڑائی کے آنے کو انشاءاللہ۔ اگر یہ چیز ہمارے دلوں کے اندر ہوگی تو ہم جو اس وقت مبتلا ہیں ساری طاقتوں سے ڈرنا اور ایک اللہ سے نہ ڈرنا، یہ بہت بڑی ڈھٹائی ہے ہماری، بہت بڑی جرت ہے۔ بعض لوگ تو ہمارے یہاں مقدمے میں آتے ہیں تو زبان سے ہی کہہ دیتے اچھا جہنم ہے نا، چلے جائیں گے ایک مرتبہ جہنم۔ یہ ڈھٹائی نہیں تو اور کیا؟ مسلمان کی زبان ایسا بول سکتی ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ اس کو اللہ کی عظمت کا پتہ ہی نہیں، اللہ کی کبریائی کچھ بھی نہیں۔ ہاں ایک پولیس اگر جو ہے اس کے سامنے سپاٹا لے کر کھڑا ہو جائے، کورٹ کے اندر جا کر انسان بھیگی بلی بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چار آدمیوں کے کوڑے کا اس کو جو ہے ایک ڈر ہے، لیکن اللہ کا اتنا بھی ڈر ہمارے دلوں کے اندر باقی نہیں رہا۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ اللہ کی ناراضگی کی جگہ کے بارے میں اتنی ڈھٹائی اور اتنی دلیری دکھا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ میں چلا جاؤں گا۔ معزز خواتین، یہ تبھی ہی نکل سکتا ہے جب اللہ کی عظمت سے دل خالی ہو، اس کی کبریائی کا دلوں میں استحضار نہ ہو، یا تو اپنی بڑائی یا اسباب اور سامان کی بڑھائی آ گئی ہو۔
مادیت کی بڑائی آ گئی ہو تو ہی انسان اپنی زبان سے ایسا نکال سکتا ہے. اور جو لوگ تکبر کر کے اس دنیا سے آخرت میں جائیں گے ان کا تو ایسا حشر ہوگا. قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ملتا ہے جو لوگ دنیا کے اندر تکبر کرنے والے ہوں گے اور گھمنڈ کرنے والے ہوں گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو چیونٹیوں کی شکل دے دے گا. چیونٹی کتنی چھوٹی ہوتی ہے، اور سارے محشر والے ان کے اوپر سے گزر کر جائیں گے. کیوں؟ دنیا کے اندر تم لوگ متکبر بنے پھرتے تھے، آج تمہاری توہین اور انسلٹ کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی پار نہیں ہے. سارے لوگوں کو کہا جائے گا کہ ان چیونٹیوں کے اوپر سے گزرو. یہی بڑے بنے رہتے تھے دنیا کے اندر. معزز خواتین، کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہاں کا متکبر وہاں کا ذلیل ہے. یہاں 4 دن کے لیے اگر ہم نے اپنی بڑائی پیسوں کے بلبوتے یا عہدے کے بلبوتے پر کر بھی لی تو آئندہ قیامت کے دن سوائے ذلتی، رسوائی اور انسلٹ کے ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آ سکتا. معزز خواتین، ہمارے یہاں ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان گھر کا بڑا ہے تو اپنے بڑے پن کا اظہار جوش سے کرتا ہے، خروش سے کرتا ہے، سب پر اپنی دادا گیری چلا کر کرتا ہے. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو بتاؤں جہنمی لوگ کون ہیں؟ پھر آپ نے خود فرمایا کہ جو سخت طبیعت کا، غصہ ہی غصہ کرتا ہو، دوسروں کے اوپر اپنا روب اور ڈھونس جماتا ہو اور تکبر والا آدمی ہو، یہ آدمی جہنمی. ہم لوگوں کے یہاں ایسے روب والے آدمی کو کہ جس کے یہاں کوئی چونو چرا نہیں کر سکتا، لوگ فخر سے بیان کرتے ہیں میں گھر میں جاتا ہوں تو ایسا سناٹا چھا جاتا ہے کہ کسی کے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کمال نہیں ہے، آپ کی نرمی کمال ہے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جس گھر والوں کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرتے ہیں ان میں نرمی ڈال دیتے ہیں. ہر ایک دوسرے کے تئیں مہربان، ہر ایک کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک کا جذبہ. اور جس گھر کے بارے میں اللہ کا فیصلہ برا ہوتا ہے ان کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر سختی ڈال دیتا ہے. بس غصے کا ماحول، ہر ایک بات میں سے لڑائی نکال کر جو ہے پورا گھر سلگا ہوا ہے. پتہ چلا اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان گھر والوں کے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہے. ہماری برادری میں تو بڑی تیزی ہے، بہت تندی ہے اور ہم جو ہے ہمیشہ غصے والے ہیں. یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے. معزز خواتین، یہ غصے والے اور سخت طبیعت والے اور سخت گیری کرنے والے اور ڈونس جمانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اس لیے اور وہاں ایک لفظ خاص طور پر آتا ہے المستکبر، جو لوگ تکبر کرنے والے. اور تکبر ہی کا نتیجہ ہے کہ انسان جو ہے ہمیشہ سینہ تان کر چلتا ہے، دوسروں کے مقابلے میں غصہ دلاتا ہے. ورنہ جس کو عاجزی میسر ہو وہ سب سے اپنے آپ کو کمتر اور حقیر ترین سمجھتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو تکبر میں کیسے داخل کر سکتا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ میں ہر مسلمان کو ابھی حال میں اپنے آپ سے بڑھ کر سمجھتا ہوں، ہر مسلمان کو، اور ہر کافر کو نتیجے کے اعتبار سے اپنے سے زیادہ اچھا سمجھتا ہوں. مطلب مجھے اپنی آخری گھڑی کا پتہ نہیں، میں ابھی مسلمان ہوں، بہت ممکن ہے کہ بے ایمان جاؤں، اور کسی کافر کے بارے میں طے کر کے نہیں کہہ سکتا کہ وہ کافر ہی مرے گا، ممکن ہے اس کو کلمہ نصیب ہو. تو نتیجے کے اعتبار سے ہر کافر کو اور ابھی ہر مومن کو میں اپنے آپ سے اچھا سمجھتا ہوں. معزز خواتین، آپ سوچئے تو صحیح کتنا قلندر آدمی ہے کہ یہ آدمی یوں زبان سے نہیں بول سکتا. اللہ کے بعض نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ جن کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ سند ہے. ہم شاید مبالغہ اور اتشیوکتی کر لیتے ہیں لیکن یہ وہی بولتے ہیں جو دل میں ہوتا ہے. ایک مرتبہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اکابر نے دیوبند میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، دوہرے کے سارے طلباء موجود تھے ان کے پاس، 100 کی تعداد میں وہاں طلباء رہتے تھے. ایک مرتبہ وجد میں آ کر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم میں کا ہر طالب علم مجھ سے افضل ہے. یہ تھی اپنی حقارت، اپنے نفس کو کم کرنا اور لوگوں کو بڑھا. اپنے شاگردوں کو قسم کھا کر کون کہتا ہے ایسا؟ وہی آدمی کہہ سکتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارے اکابر نے دیوبند کے قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے میں اور اپنے آپ کو مٹانے میں بہت راسخ تھے، بہت مضبوط قدم تھے. کوئی ان کے اوپر کبھی بھی جھونکا اپنی بڑائی کا گزر نہیں سکتا تھا. معزز خواتین، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہی لوگ ان اچھے اخلاق کے مکلف تھے؟ ہم لوگ نہیں ہیں. ہم لوگوں کو اپنے اندر نہیں اپنانا چاہیے؟ کیا ان کو ہی محشر میں کھڑا ہونا ہے، ان کو ہی قبر کے اندر جواب دینا ہے، ہم کو نہیں دینا ہے؟ اگر انہوں نے مر مٹا کر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز رکھا تو ہم بھی اس صفت کو اپنا کر
اللہ کے سامنے بلند کیوں نہیں ہو سکتے؟ کل قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جو دنیا کے اندر مسکین ہوگا اور جو دنیا میں نرم دل ہوگا اس کو جنت میں داخلہ دیں گے. وہ روایتوں کے اندر آتا ہے. ایسے لوگ جن سے لوگ مذاق کرتے ہیں اور وہ جواب دینے کی بھی سکت نہیں رکھتے، ان کو کسی اپنے اوپر آنے والے جھوٹ کے ڈیفینس کرنے کے کا بھی جو ہے ڈھنگ نہیں ہے. ایسے لوگ جن کو ابلہ کہا جاتا ہے. روایت میں آتا ہے اکثر اہل الجنہ الابلہ، اکثر جنتی ایسے جس کو ہم ہاول گوول کہتے ہیں ہماری زبان کے اندر، جن کو کوئی بھی مذاق کا تختہ بنا دیتا ہے. ان بیچاروں کو اپنا ڈیفینس کرنا بھی نہیں آتا. جرم نہیں کیا ہے لیکن پھر بھی اس پر دھرا جا رہا ہے تو وہ ڈیفینس کیے بغیر کھا لیتا ہے، مار کھا لیتا ہے کہ ٹھیک ہے میری طرف نسبت کی گئی تو مجھے سزا دے دو. اس کو ڈیفینس بھی نہیں. یہ لوگ ابلا ہیں اور ان لوگوں کے دلوں میں جھکاو ہے، اور وہی جھکاؤ اللہ کا منظور نظر ہے. اسی بنیاد پر انسان جنت کے اندر داخل ہوتا ہے. معزز خواتین، ہم لوگ بڑی محنت کے بعد یہ چیز پیدا کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہی کہ اللہ اکبر جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، نماز سے باہر پڑھتے ہیں، اور جو اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھتے ہیں اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے پڑھتی رہو. آخر اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر و ثواب کتنا رکھتا ہے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا. ابن ماجہ شریف میں آتا ہے اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے آسمان و زمین کے بیچ کی ساری جگہ نیکی سے بھر دی جاتی. کیوں اتنا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ؟ کیوں اس نے بار بار یہ رکھا؟ اس لیے کہ بندے کو اپنی بندگی یاد رہے اور اللہ کی کبریائی یاد رہے. تو اس سے بڑا کامیاب کوئی نہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہم عبادت سے اپنا دامن چراتے ہیں اور گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، اس وقت ہم اپنے بندگی کو بھول چکے ہوتے ہیں، اپنی اطاعت عبدیت کو، میرے بندہ ہونے کو میں بھول چکی ہوتی ہوں. معزز خواتین، ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا استحضار رکھیں اور اپنے دلوں کے اندر میں چھوٹی ہوں سب مجھ سے بڑے ہیں اس کا استحضار رکھیں. اگر یہ چیز ہمارے دل و دماغ میں شروع ہو گئی، میں آپ کو کہتا ہوں آپ کا قدم ولایت کے میدان میں پڑ گیا، آپ اللہ کی ولیہ بننا شروع ہوگی. پھر آگے بہت بڑے بڑے میدان ہیں ولیوں کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑے بڑے مقامات ہیں. ان سارے مقامات کو طے کر کے ایک انسان بہت بلندی پر پہنچ سکتا ہے. اور اگر ہم نے کبریائی رکھی اپنے دل کے اندر تو کتنی صاف حدیث آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو جنت میں انٹر نہیں ہونے دوں گا. اور جب تک جہنم سے، چاہے وہ مسلمان ہوگا، جہنم سے اس کے کبر کے اس کاٹ کو دور نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک اس کو اس قابل نہیں بنایا جائے گا کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو. بعض روایتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ تکبر سے بچا کرو، تم لوگ تکبر سے بچا کرو، اس لیے کہ ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے جس چیز نے روکا تھا وہ یہی تکبر ایٹیٹیوڈ تھا. یہ آپ سب نے انگلی رکھ کر بتا دیا. مطلب یہ ہے کہ دنیا کا سب سے برا شخص، سب سے بری ذات جو سارے برائیوں کے کروانے کا سرچشمہ ہے وہ شیطان، جس سے شیطان بنا وہ تکبر تھا. قرآن کریم بھی اس کو ذکر کرتا ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے نہ کہا. آپ کو وہ قصہ تو معلوم ہے، مختصر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنی اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ ایسے لوگوں کو خلیفہ بنا کر بھیجے گا جو زمین میں جا کے خون بہائیں گے اور لوگوں کو قتل کریں گے. چونکہ فرشتوں نے لوح محفوظ میں دیکھ لیا تھا کہ انسان جب دنیا میں جائے گا تو یہ سب کام کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اپنی، اور حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکنے کے بعد ان کو اپنے اسماء اور کلمات سکھلائے. فرشتوں کے سامنے امتحان لیا گیا، حضرت آدم پاس ہو گئے اور فرشتوں نے کہا اللہ تو نے ہم کو جتنا بتایا اتنا معلوم، اس سے زیادہ یہ ناموں کا پتہ تو ہم کو ہے ہی نہیں. تو حضرت آدم نے علم کی بنیاد پر جو ہے فضیلت پائی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب چلو سب کے سب آدم کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتا. یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم کو سجدہ نہیں تھا، جیسے ہم کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں ویسے حضرت آدم ہمارے سجدے کی سمت تھے، سجدہ کرنے کا رخ تھے. تو فرشتوں کو کہا اور سب کو، جس میں شیطان بھی تھا، تو فرشتے تو سجدہ ریز ہو گئے. فسجدوا الا ابلیس، ایک ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کیوں؟ اس نے کہا کہ آدم تو مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور مٹی نیچے جاتی ہے اور میں آگ سے ہوا اور آگ تو اوپر جاتی ہے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا. یہ ایٹیٹیوڈ آ گیا اس میں. اللہ کے سامنے حکمت چلانا
اس سے بڑھ کر ناکامیابی کوئی نہیں. ارے بندگی بھی آخر کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ وہ ہمارا رب ہے، اس کے حکم پر ہم کو سمجھ میں آوے نہ آوے آپ جھک جاؤ. یہ کیا چیز ہے؟ ہمارے یہاں یہ بھی بہت بڑی برائی ہو گئی ہے کہ اب تو کالج یونیورسٹیوں میں جیسے جتنے بھی فارمولاز ہوتے ہیں اس کے بارے میں ٹیچر سے سوال کرتے ہیں وائی، کیوں ایسا کیوں ایسا. تو اب شریعت میں بھی آ گیا کہ کیوں ایسا کیوں ایسا. ارے بعض چیزیں ماننے کی ہوتی ہے، جاننے کی نہیں ہوا کرتی. تو ہم آنکھ بند کر کے کیوں نہیں مانتے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں سے تو میں پوچھتا ہوں کہ تمہارے دو آنکھوں کے بیچ ناک کیوں ہے؟ تم اپنی ذات سے واقف نہیں ہو، اس کی علم و حکمت نہیں جانتے ہو، تو شریعت کی اتنی ڈیپ والی چیز جاننے کے پیچھے کیوں پڑتی ہو؟ آخر ابدیت بھی تو کوئی چیز ہے. اللہ کو بہت پسند ہے، بس شریعت کا حکم آ گیا، میری سمجھ پر پتھر گرے، میری عقل جو ہے ڈسٹ بین میں جائے، میرے رب کا حکم ہے اس لیے میں اس کو مانوں گا. اور جس میں یہ چیز آ گئی نا، چونکہ شیطان کو اسی چیز نے مارا تھا، اس میں عبدیت نہیں تھی، ایک تکبر تھا. اب جو عبدیت رکھے گا، بندگی رکھے گا، اللہ نے فرمایا میں شیطان کے داؤ سے اس کو محفوظ رکھوں گا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا. شیطان جب اللہ کے یہاں سے بگایا گیا تھا تو اس نے کہا تھا اللہ میں تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا، مجھ کو مہلت دے، میں تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا، پھسلاؤں گا اور جہنم میں لے جاؤں. اللہ نے کہا جا تجھ کو اختیار ہے، اپنی آواز سے، اپنے گھوڑ سواروں سے اور اپنے پیادہ پا لشکر سے جس کو بھی ورغلانا ہو ورغلا. لیکن وہاں ایک بات اللہ نے فرمائی تھی، یاد رکھنا میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا. جس میں بندگی ہوگی نا، جس میں جھکاؤ ہوگا، جس میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ہوگا، اس پر تیرا بس بالکل نہیں چلے گا. اللہ اکبر. انسان کے لیے اس سے بڑی سیفٹی اور کون سی ہو سکتی ہے؟ عبدیت اسی کو کہتے ہیں، میرے رب کا حکم سر آنکھوں پر. میرے رب نے کہا ہے نا، آخر ڈاروین کا سڑا ہوا جو فارمولا ہے اس کو ماننے والی ایک خلقت موجود ہے کہ ہمارا پروج بندر تھا. اللہ اکبر. اسلام سے ٹکرانے والا یہ جو ہے ایک فارمولا ہے، اس کو ماننے کے پیچھے خلقت جو ہے آنکھ بند کر کے دوڑی پڑی ہے، اندھی تقلید کرتی ہے. تو ایک رب کی جس نے ہم کو پیدا کیا، کسی حکم کو ماننے کے اندر ہم کو چونو چرا کیوں ہے؟ یہ در حقیقت تکبر کی علامت ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایٹیٹیوڈ ہے. اس وجہ سے ہم لوگ شریعت کا حکم ماننے تیار نہیں ہوتے. معزز خواتین، قرآن کریم میں بھی جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکبر کرنے والوں کے لیے سزا سنائی ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگا جو زمین میں گھمنڈ رکھتے ہیں اور جو فساد مچانے کا موڈ رکھتے ہیں. ان دونوں کو آخرت میں کامیابی نہیں ملے گی، پہلے سے ہی اعلان کر دیا. اللہ کو ایٹیٹیوڈ کرنے والوں سے پیار نہیں ہے. اللہ نے صاف کہہ دیا ان اللہ لا يحب المستكبرین. جو لوگ اپنے دل میں گھمنڈ رکھتے ہیں اللہ کے پیار سے محروم ہے. اللہ اکبر. وہ زندگی کیا زندگی ہے جس میں ہمارے رب کو ہم پر پیار نہ ہے. آخر سب کچھ کما لیا، ایک رب کا پیار ہی حاصل نہ کر سکے تو وہ زندگی کس کام کی؟ معزز خواتین، اللہ کے پیار کو حاصل کرنے کے لیے دلوں سے تکبر کو رخصت کرنا پڑے گا، ورنہ اس وقت تک انسان جو ہے کامیابی کو پہنچ ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ دلوں میں تکبر کی وجہ سے اپنی آیتوں سے فائدہ اٹھانے سے محروم کر دیتے ہیں. پوری کارخانہ قدرت بچھا ہوا ہے، اتنی باریک باریک نشانیاں ہیں، لیکن بڑے عقلمند کہے جانے والے لوگوں کو ایمان نصیب نہیں ہوتا. ہمارے ایک استاد کا دل کا آپریشن ہوا تھا، مرحوم ہو گئے بیچارے. تو آپ کو معلوم ہے جب بائی پاس ہوتا ہے تو ابھی تو اس کی پوری سی ڈی تیار ہوتی ہے اور آپ بعد میں دیکھنا چاہو تو اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. تو میرے استاد نے اپنے بائی پاس کی پوری سی ڈی بعد میں آ کر دیکھی تو رگ اتنی باریک باریک رگیں اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر بنائی ہے کہ نہ پوچھیے بات. یعنی انسان کو دیکھنے کے لیے زوم کرنا پڑے، اس کو بلور لینا پڑے، تب جا کے جو انسان دیکھ سکے. میرے استاد نے اس کے بعد ہم کو کلاس میں ایک مرتبہ کہا تھا کہ دلوں میں اتنی باریک رگیں ہیں کہ یہ ڈاکٹر حضرات اللہ کی کوئی نشانی نہ دیکھے، صرف اس باریک رگ ہی کو دیکھ لینے تو ان کو ایمان نصیب ہو جائے. لیکن پھر بھی روزانہ بائی پاس کرتے ہیں، لیکن زمانے کا سب سے بڑا کافر بنا ہوا ہے، اس کو اللہ نصیب ہی نہیں کر رہے ہیں ایمان. تو میرے دل میں اس دن سے ایک سوال تھا کہ کیوں اتنی واضح چیز کو دیکھنے کے بعد جو روشن خیال کہے جاتے ہیں، عقل مند کہے جاتے ہیں، جو کوالیفائڈ کہے جاتے ہیں، گریجویٹ کہے جاتے ہیں، سارے لوگوں کو ان کی عقل کے اوپر فخر و ناز ہے، ان کو آخر یہ کیوں چیز نہیں سوچتی؟
پھر پڑھ رہا تھا ایک مرتبہ تو یہ آیت کریمہ جب گزری میرا وہ عقدہ حل ہو گیا، میرا وہ تالا کھل گیا ذہن کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں ان لوگوں کی نگاہوں سے اپنی نشانیوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ایٹیٹیوڈ کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ارے یہ ایک چھوٹی نشانی تو کیا، ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں گے نہ وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ویژن ہی بن چکا ہے وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، جب سچا راستہ دیکھو نا تو اس پر چلو ہی مت، اور جھوٹا اور گمراہی کا راستہ دیکھو تو اس کو اختیار کر لو۔ یہ اللہ فرماتا کہ ان کا ویژن ہی یہ بن گیا ہے کہ ہمیشہ برائی ان کو اچھائی لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں پھیرا ان لوگوں کی نگاہوں کو اپنی بڑی بڑی نشانیوں سے؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان کو حق ہی کیا پہنچتا ہے کہ وہ تکبر کریں؟ کیا منہ ہے ان کا؟ آپ کو اپنے حسن پر ناز ہے، چیچک کے چند داغ پڑ جائیں گے حسن ختم ہو جائے گا۔ آپ کو اپنے منصب پر اور عہدے کے اوپر، کتنے بڑے بڑے منصب والوں کو جو ہے اپنے مقام سے برخاست کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ابن الحاج نے لکھا ہے کہ قاضی کو اپنے معزولی والے دن کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ آج تو تم قاضی ہو، تمہارے مقام کی وجہ سے لوگ سلام کریں گے، لیکن جس دن اس مقام سے برخاست ہو جاؤ گے تو ایک عامی سے بن جاؤ گے۔ تو اس دن پر نظر رکھو، آپ اپنے مقام کے اس دن پر نہیں جس دن تمہارا طوطی بولتا ہے۔ ایک دن اتر جاؤ گے، آپ آج پی ایم سی ایم ہو لیکن کل کو ایک عام رعیت بن جانے والے ہو، تو آپ اپنی نگاہ میں وہ چیز رکھو۔ اللہ اکبر، لوگوں نے اپنے بلند مقام کو بھی کتنی آسانی سے ہضم کیا ہے، اور کتنی آسانی سے اس بلند مقام پر بیٹھ کر بھی ایٹیٹیوڈ کو آنے نہیں دیا ہے اپنے قریب۔ معزز خواتین، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اگر ہم پیش نظر رکھیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ہم کو راندے دربار نہیں کریں گے۔ اور یہ تکبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل کے اوپر ڈانٹ مروا دیتی۔ ڈانٹ مروانے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کسی انسان کو کان کے اندر اگر کوئی چیز ٹھونس دو مضبوطی سے تو اس کو آس پاس کی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی، ویسے دل کے کان ہوتے ہیں۔ تو دل کے کان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے خاص فیصلے سے بعض مرتبہ جو ہے ڈانٹ مار دیتے ہیں۔ یہ کفار ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اتنی تبلیغ کی جاتی ہے، اتنی تشکیل کی جاتی ہے، لیکن ایک ماننے کو تیار نہیں، بلکہ جو مومن ہوتا ہے ان میں سے اس کو کفر کی طرف لے جانے کا ان کا حوصلہ رہتا ہے۔ یہ سارے ہی جو ہے کفار و مشرکین کے دلوں میں یہ جذبہ ہے۔ اللہ ہم کو سمجھ عطا فرماوے۔ ابھی جو ہندوستان کے حالات چل رہے ہیں، اس آیت کریمہ کو ہمارے دلوں میں اس نے زندہ کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، یہ جو تم جس کو اپنا سمجھتے ہو نا برادران وطن، تم تو ان سے پیار کرتے ہو، یاد رکھو ان کے دلوں میں تمہارے بارے میں پیار نہیں۔ یہ اللہ فرماتا ہے ہم کس بھرم میں مبتلا ہے۔ ایک مسلمان ہوا تو اس کے پیچھے اتنا پڑ گئے کہ آج اس کا نام و نشان نہیں، کہاں بھوگرب میں چلا گیا پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کو کفر پسند ہے، شرک پسند ہے، اور اللہ کی وحدانیت سے ان کو ایسے پریشانی ہوتی ہے جیسے مچھلی کو پانی کے باہر تڑپ ہوتی ہے۔ معزز خواتین، بات یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ڈانٹ مار رکھی ہے، اور ان کی کفر کی وجہ سے، ان کی کبر کی وجہ سے، اللہ سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک یطبع اللہ علی کل متکبر جبار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایٹیٹیوڈ کرنے والے کو، ہر دوسروں کے اوپر ڈھونس جمانے اور اپنے بڑے پن کو ثابت کرنے والے آدمی کے دل پر ڈانٹ مار دیتے ہیں۔ معزز خواتین، میں اگر گنہگار ہوں تو اتنے نقصان میں نہیں ہوں، مگر جس دن میں گناہ کو اچھا سمجھنے لگوں اس دن سے برا میرا کوئی دن نہیں ہے، چونکہ میں جب تک گنہگار ہوں تب تک توبہ کروں گا۔ مجھے یاد ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میرا رب ناراض ہو گیا، تو آج نہیں کل نہیں۔ ایک شرابی کبابی اپنی پوری زندگی شراب کباب کے اندر گزار دے تو بھی چونکہ شراب کو برا سمجھ رہا ہے تو آج نہیں کل نہیں موت کے موقع سے وہ توبہ کر سکتا، لیکن جو شراب کو اور قتل و غارت گیری کو اور کفر و شرک کو اچھا سمجھنے لگے تو اچھائی سے اور نیکی سے کون توبہ کرتا؟ یہ وہ آدمی ہے جس پر اللہ نے ڈانٹ مار دیا، اس کی نگاہ الٹی کر دی ہے، اچھائیاں برائی اور برائیاں اچھائی دکھنے لگی ہیں اس کو۔ یہ ہے تکبر کرنے کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے ملنے والی دنیاوی سزا۔ اللہ کرے ہم لوگ اللہ کے اس متکبر والے نام کا بار بار ورد کر کے اللہ اکبر کو دل سے پڑھ کے اپنے دل سے ساروں کی عظمت رخصت کریں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی سے اپنے دلوں کو بھرے. اور ہم کو جو تکبر کا ایک بہت بڑا مرض لاحق ہے، بڑی محنت سے اور ریاضت و مجاہدے سے نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اللہ اکبر کی برکت سے یہ آہستہ آہستہ پگھلا کر ختم کر دیتے ہیں. تو بار بار ہم کو اس نام کا ورد رکھنا چاہیے. المتکبر پڑھتی رہو، اللہ کا جو نام ہے. اسی طرح اللہ اکبر بار بار پڑھتی رہو. اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے انشاءاللہ اللہ کی عظمت بھرے گی اور لوگوں کا ڈر ہمارے دلوں سے ٹوٹے گا. اللہ تعالیٰ اپنے اس نام کی برکت سے ہمارے دلوں سے اپنی بڑھائی، اپنا تکبر، گھمنڈ ختم فرمائے، اور لوگوں کی عظمت سے جو ہمارے دل پر ہو گئے ان کو ختم کر کے اپنی عظمت اور اپنی کبریائی سے ہمارے دلوں کو پر فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاکرام. اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما. ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں. اللہ ہماری حالت تو جانتا ہے. اے اللہ ہم منی کا قطرات ہے. اے اللہ کوئی وقات نہیں تھی، جب کپڑے بدن پر لگ جاتے تو دھوئے بغیر چارہ نہیں تھا. اے اللہ آج اسی اے اللہ حالت کو ہم نے اپنے آپ کے لیے اتنا بڑھا دیا کہ لوگوں پر تکبر کرنے لگے. اے اللہ ہماری عزت و حالی پر معافی عطا فرما. اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی اصلیت پر نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ بالآخر ہم مٹی بن جانے والے ہیں، جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اللہ ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے جب ہم کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یا الہ العالمین، ایک ایسا بھولا بسرا ہو جانا ہے ہم کو ایک دن. اللہ ہمارے دلوں سے تکبر کو رخصت فرما دے، ہمارے دلوں میں تواضع بھر دے، عاجزی بھر دے، عبدیت بھر دے، بندگی بھر دے. اللہ تیرے رسول کو تو نے کوٹ کوٹ کر عبدیت دی تھی. اللہ ہم کو بھی اس کا ایک شمع نصیب فرما. اللہ ہمارے اندر آج سب ہے، کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ بڑے لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں سمجھتے تھے. اللہ اس کا ایک شمع ہم کو نصیب فرما. اللہ تیرے بندوں کو جو تو نے عبدیت دی تھی اللہ اس سے ہمارے دلوں کو بھر دے. ہمیں اپنا اصلی مقام عطا فرما. بندگی ہی کے اندر ہمارا شرف ہے، ہمارا عز و اکرام ہے. اللہ یہ چیز ہمارے دلوں میں بٹھا دے. اللہ اپنے اس نام کی برکت سے ہمارے دلوں سے اپنی بڑائی، اپنا تکبر رخصت فرما دے. اللہ لوگوں کو بڑا سمجھنے اور خود کو حقیر سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کبر و غرور سے ہم کو کوسوں دور فرما. اللہ تکبر کی جو نحوستیں ہیں، جو بے برکتیاں ہیں، اس سے بھی ہماری حفاظت فرما. یا الہ العالمین، جو لوگ اس چیز میں مبتلا ہیں ان کے دلوں سے اللہ اس روگ کو ختم فرما. بے شک ہمارے دلوں میں بھی اس کے بہت سارے ذرات ہیں، اللہ آسانی سے ختم فرما. اللہ ورنہ ہم تو جنت سے محروم اور جہنم کے داخلے کے مستحق ہو جائیں گے. اللہ تو نے اپنے رسول کی معرفت کے ہلوایا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ ہمارے دلوں میں تو کتنا تکبر ہے. اللہ تو معاف فرما دے. تیرے علاوہ کوئی صفایا نہیں کر سکتا، ختم فرما دے. یا الہ العالمین، یہ جو کچھ سلسلہ جاری ہے اس میں بے پناہ خیر برکت مقدر فرما. جو خواتین اپنا وقت فارغ کر کے آتی ہیں ان کی آمد کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا. جو کچھ کہا سنا جا رہا ہے اس میں جو برحق ہے ہماری زندگیوں میں اتار دے. اللہ اگر کوئی باطل اور ناحق چیز نکل گئی ہو معاف فرما دے. اللہ پورے اس موٹا وراچا کی بستی کو اپنی حفاظت و سیانت میں لے لے، اپنی جوار و پناہ میں لے لے. آس پاس کی تمام بستی والوں کے لیے اس کو مینار نور بنا، اور اللہ سب کے لیے آئیڈیل بنا دے. اللہ ہم کو اپنے اخلاق اور اسلامیات اور روحانیات و ایمانیات کا ایسا بہترین مظاہرہ کرنے کی توفیق دے کہ غیروں کے دلوں میں ایمان اترتا چلا جائے. یا الہ العالمین، مسجد کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو کچھ کہا گیا قبول فرما لے. اللہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرما دے. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.